السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے لیکچرز میں ہم انفارمیشن سسٹم کے چند بیسکس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا سارا جو بیس ہے بہت ہی بیسک ہے ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم کا۔ آپ لوگوں کو یہ بیسک سمجھ آ جائے تو مین انفارمیشن سسٹم کی آپ کو پھر انڈرسٹینڈنگ آسانی سے آ جائے گی۔ تو جو فرسٹ ہمارے پاس بیسک ہے انفارمیشن سسٹم کا، وہ ہے ڈیٹا، کہ ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ڈیٹا ہمارے پاس را میٹیریل ہوتا ہے، ہمارے پاس را میٹیریل یا ہمارے پاس را فیکٹس اینڈ فگر ہوتی ہے، جو کہ رفلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد آپ کے پاس جتنے بھی را رفلی فیکٹس اینڈ فگر ہے، ڈیٹا ہے، یہ سارا آپ کے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ان پروسیس ہوتا ہے، ناٹ میننگ فل ہوتا ہے۔ اس پر ہم نہ تو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، نہ ہم اس پر کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں، اینڈ یہ ہمارے پاس ایسے ہی وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ ڈیٹا ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈفرینس ٹائپ میں ملتا ہے۔ تو جس طرح اس کے 6 ٹائپس ہیں ٹوٹل ہمارے پاس۔ یہاں پر ہے کہ نمبرز اینڈ اسٹرنگ آف لیٹر ود نو پریسائز کنٹیکسٹ اور میننگ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مین کہ جو ڈیٹا ہے اس کے بیسیکلی ہمارے پاس 6 ٹائپ ہے۔ ایک ہمارے پاس جو ہے نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے، ایک ہمارے پاس کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے، دوسرا ہمارے پاس الفا کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ مین الفابیٹک ڈیٹا ٹائپ، کلیئر ہے؟ ایک ہمارے پاس الفابیٹک ڈیٹا ٹائپ ہے، دوسرا ہمارے پاس نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے، پھر تھرڈ جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس الفابیٹک اینڈ نومیرک ڈیٹا ٹائپ کو دونوں کو کمبائن کر کے جو بنایا گیا ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس الفا نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ویڈیو ڈیٹا ٹائپ بھی ہیں، آڈیو ڈیٹا ٹائپ بھی ہیں، اینڈ ساؤنڈس بھی ہے، ساؤنڈ بھی ہمارے پاس یہ آڈیو ڈیٹا ٹائپ میں آتے ہیں، صحیح ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گرافک ڈیٹا ٹائپ مین جو ڈفرینٹ چارٹس وغیرہ ہم بناتے ہیں، گرافکس کرتے ہیں، تو یہ سارے ہمارے پاس ڈیٹا کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس جو رفلی، تو وہ ہمارے پاس اس اسپام میں ہو سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ مین وہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے رفلی، وہ ہمارے پاس کوئی رفلی آڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہی کوئی گرافک بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے پاس کوئی الفابیٹک بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے پاس کوئی نومیرک بھی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اینڈ وہ ہمارے پاس الفا نومیرک بھی ہو سکتی ہے، مین کہ ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ سمجھیں گے کہ الفا نومیرک الفابیٹ یہ کس طرح مین، اس طرح آپ لوگوں کے پاس جو ایڈریس ہوتا ہے، تو کچھ ایڈریس جو ہے نا، چلو میں ذرا سیکوینس میں آتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس وہ ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس 0 to 9 نمبر ہوتے، سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے۔ اس کے بعد جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ اسی بیسک سے ہمارے پاس بنتے ہیں۔ الفابیٹک ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس جو ہے نا وہی ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے جو ہمارے پاس الفابیٹکلی جو کیپیٹل A to Z یا اسمال a to Z ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آڈیو ڈیٹا ٹائپ جو ٹیلی ویژن آپ کا بیسٹ ایگزامپل ہے، کہ جس کے تھرو آپ آواز بھی سنتے ہو اینڈ ساتھ میں اس کا پکچر بھی دیکھتے ہو۔ آڈیو ڈیٹا ٹائپ ہے، آڈیو ڈیٹا ٹائپ آپ کے پاس ریڈیو بیسٹ ایگزامپل ہے، جس کے تھرو آپ جسٹ آواز کو سنتے ہو، سانگ وغیرہ نیوز سنتے ہو۔ اچھا، گرافک ڈیٹا ٹائپ آپ کے پاس جتنے بھی پکچر ہوتی ہے، گرافک ہوتی ہے، یہ سارے تو مین آپ کا جو بھی رفلی ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، پکچر بھی ہو سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو ڈفرینس، سمجھ آ نہیں ہے؟ اچھا، تو یہاں پر ہے کہ نمبر اینڈ اسٹرنگ آف دا لیٹر ود نو پریسائز کنٹیکسٹ اور میننگ، تو اس کا کوئی ہمارے پاس جو میننگ نہیں ہوگا۔ مین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ان پروسیس ہوتا ہے، ناٹ میننگ فل ہوتا ہے، اس پر ہم نہ تو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اور نہ ہم آگے اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی جو ہے نا ڈیسیشن لے سکیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس تھا ڈیٹا، آئی ہوپ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ابھی ہم آگے جائیں گے، انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس واٹ از انفارمیشن، کہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو انفارمیشن ڈیٹا کو بہت بولتے ہو، لیکن میرے خیال میں اس میں آپ لوگوں کو ڈفرینس کا پتہ نہیں ہوتا۔
ابھی آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو جائے گا دونوں میں ڈفرینس، اینڈ دونوں جو ہے نا بہت ہی بیسکس ہے انفارمیشن سسٹم میں، اینڈ یہ دونوں چیزیں ہی بیس ہے ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم کا۔ تو واٹ از انفارمیشن؟ ڈیٹا کی سمجھ آ گئی ہے۔ جب ڈیٹا کی سمجھ آ گئی ہے تو ابھی انفارمیشن کی سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گی۔ وہ کس طرح کہ انفارمیشن جو ہے نا ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہے کہ ڈیٹا پروسیس ود نالج، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈیٹا ہمارے پاس پروسیس ہوگی ود نالج، مین ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کچھ بھی جو پکس اینڈ فگر ہوتی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس جو کلیکشن ہوتا ہے کسی بھی نالج کے ریلیٹڈ، تو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہے ود دا نالج، اینڈ ڈیٹا اینڈاؤڈ ود ریلیونس اینڈ پرپز، سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈیٹا ہمارے پاس اینڈاؤڈ اینڈ ریلیونس ہوتا ہے ود پرپز۔ ڈیٹا بیکمز انفارمیشن وین ایٹس کریٹر ایڈس میننگ، سمجھ آ رہی ہیں؟ ڈیٹا ہمارے پاس تبھی انفارمیشن بنے گا جب اس کا جو کریٹر ہوگا اس کا کچھ میننگ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا۔ کلیئر ہیں؟ مین جس طرح ہم سمپل سا ایگزامپل میں دے دوں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ روٹی موٹی شوٹی، اس طرح ہم کچھ بات کرتے ہیں نا، تو اب روٹی کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ مین روٹی، اب جو موٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اصل میں یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پر میں آپ کو سمپل ایگزامپل ڈیٹا کا جو یہ دے سکتی ہوں کہ جس طرح آپ لوگ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو، تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، کچھ کو نہیں مل جاتا، تو جن کو مل جاتے ہیں سارے جو کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر کالج میں جانچ پڑتال کے بعد میرٹ میں جو لڑکیاں آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ڈیٹا پروسیس ود نالج، ڈیٹا اینڈاؤڈ with relevance and purpose. Data become information when it creator adds meaning. مین جو ہمارے پاس اس کے ساتھ کوئی میننگ ایڈ ہو جائے تو مین وہ پھر وہی ڈیٹا جو ہے نا ہمارے پاس انفارمیشن بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا کہ کالج میں جو جس طرح فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے، تو وہ سارا اس ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے۔ جب وہ کالج والے جانچ پڑتال کرتے ہیں اس میں سے جو ایلیجیبل ہو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس کو میرٹ میں لے آتے ہیں، تو انہیں ساروں میں جانچ پڑتال کے بعد جو لڑکیاں آ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے، میرٹ بن جاتے ہیں اس کا، سمجھ آ رہے ہیں؟ تو ڈیٹا بیکم انفارمیشن، ڈیٹا کب انفارمیشن بنے گا؟ جب ہمارے پاس جو کریٹر ایڈ ہوں گے وہ میننگ فل میں آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، ڈیٹا بیکم اچھا یہ تو ہو گئے این آرگنائز میننگ فل اینڈ یوزفل انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا۔ انفارمیشن کا ہم سمپل سا ایک ڈیفینیشن بھی یہاں پر کریں گے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ این آرگنائز، صحیح ہے، آرگنائز میننگ فل جس کا مطلب ہو اینڈ یوز پر انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا ایز کال انفارمیشن، مین ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم جب آرگنائز ترتیب سیکوینس کے ساتھ لے آئے، میننگ فل چیزوں کو اس سے اٹھا لیں اینڈ یوزفل کاموں سے کو بھی ہم اس سے اٹھا لیں، تو وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا بنتا ہے وہی ہمارے پاس انفارمیشن کہلاتا ہے۔ جس طرح کالج میں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اپلائی کر لی، لیکن ان میں سے جو کالج کے جو کرائٹیریا کو میرٹ کو جو فل کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن مل گیا، اور جو لو میرٹ کے ہیں تو وہ رہ گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ تو آئی ہوپ آپ کو یہاں پر انفارمیشن کی سمجھ آ گئی ہے۔ اینڈ یہاں انفارمیشن بھی ایسا ہے کہ اب جو ہے نا ہم اس پر کوئی فیصلہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ڈیسیشن بھی لے سکتے ہیں کہ ہاں جو لڑکیاں جو ہے نا کالج کے جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کرتی ہے تو اس لڑکیوں کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں، ادروائز جو رہ گئی ہیں وہ انفارمیشن ہی رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے نا ہمارے پاس میننگ فل ہوتا ہے، صحیح ہے، میننگ فل ہوتا ہے، پروسیس فارم ہوتی ہے ڈیٹا کی۔ اچھا، اس کے بعد جو بیسک ہمارے پاس ہے وہ ہے نالج۔ وٹ از نالج؟ کہ ہمارے پاس نالج کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن سسٹم میں
آپ کے پاس نالج کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ڈیٹا، انفارمیشن، نالج، یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی ٹاپک پر بات کرو گے، کچھ انفارمیشن کو گین کرو گے، کسی انفارمیشن کو ایکسپلور کرو گی. اچھا، تو وٹ از نالج؟ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں علم. A body of the guideline and rule used to select, organize and manipulate data to make it suitable for a given task. سمجھ آ رہی ہے کیا ہمارے پاس ہے کہ ایک باڈی آف دا گائیڈ لائن جو ہوتی ہے یا رول ہوتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے تھرو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، سیکوینس میں ترتیب میں لاتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو، مین کہ اس میں ہم چینجز کرتے ہیں، ایڈیشن سبسٹریکشن کرتے ہیں، کچھ نیو اپڈیشن اس میں کرتے ہیں، ٹو میک اٹ سوٹیبل فار اے گیون ٹاسک، اور وہ ہمارے پاس جو ہے ایک سوٹیبل فارم میں آ جائے کہ جس کو ہم کوئی ٹاسک پرفارم کر سکیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، an awareness and understanding of a set of information and how that information can be put to its best use. نالج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک اویئرنیس ہوتی ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک سیٹ آف انفارمیشنس کی، کہ کس طرح ہم اسی انفارمیشن کو اسی جگہ پر بیسٹ یوز کر سکے اینڈ اسی جگہ پر ڈال سکے، تو یہ ہمارے پاس نالج کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انفارمیشن، ڈیٹا، انفارمیشن کی سمجھ آ گئی ہے. اب وہ ڈیٹا جو انفارمیشن بن گیا ہے اسی انفارمیشن کو ہم اپنے اویئرنیس، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک صحیح جگہ پر پٹ کر لے اینڈ اس کو ایک صحیح جگہ پر کام میں لا سکے، تو یہ ہمارے پاس نالج کہلاتا ہے. internalize information plus the ability to utilize this information. سمجھ آ رہی ہے؟ internalize information اور اس کے ساتھ ہم ability to utilize this information کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ نالج. آپ سمجھ آ رہی ہیں؟ مین جو ہمارے پاس انٹرنلائز انفارمیشن ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس یوٹیلائز کرتے ہیں اسی انفارمیشن سے وہ ایبیلٹی، تو وہ دونوں جب ہمارے پاس کمبائن ہوتی ہے تو ہمارے پاس نالج کہلاتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو نالج کی سمجھ آ چکی ہوگی. ابھی ہم آگے جائیں گے اینڈ آگے ہم ڈیٹا ٹرانسفارم اینڈ ٹو انفارمیشن، ہم اسی سارے پروسیس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس پہلے ڈیٹا ہے جو ان پروسیس ہے، ناٹ میننگ فل ہے، صحیح ہے، جو کسی بھی کام کے قابل نہیں، کچھ بھی جو رفلی ہے. اب وہی رفلی ان پروسیس ڈیٹا ہمارے پاس ایک انفارمیشن میں، ایک میننگ فل میں، ایک پروسیس فارم میں جب آتی ہے تو وہ کس طرح آتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، اس کا ٹرانسفارم جو انفارمیشن میں ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، ابھی اس ٹاپک میں اسی کو ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ آف آل آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں. ڈائیگرام میں ہمارے پاس انفارمیشن، پروسیس، ڈیٹا دیا گیا ہے. سب سے نچلے والے لیول پر آپ ذرا دیکھ لیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. صحیح ہے، ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہمارے پاس جو ہم کچھ بھی کلیکشن کرتے ہیں، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتے ہیں، مین را فیکٹس. پروسیس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ گائیڈ لائنس ہوتی ہے، وہ پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بہت سارا ڈیٹا آئے ہے رفلی، اس میں سے ہم صحیح چیزوں کو سلیکٹ کر لیں، اس کو صحیح آرگنائز کر لیں، اس کو ہم ایڈ کر لیں، سبسٹریکٹ کر لیں، چینجز اس میں کر لیں اس ڈیٹا میں، اور اس کو اس طرح قابل اور سوٹیبل بنا لیں کہ ہم جو ہے نا اس پر کوئی اسپیسیفک ٹاسک لے سکے، تو ہمارے پاس پروسیس کہلاتا ہے. اسپیسیفک ٹاسک کس طرح کہ جس طرح کالج کے بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اپلائی کی تھی ایڈمیشنس کے لیے، لیکن ایڈمیشن ہم نے جب کرائٹیریا کے مطابق میرٹ لگا لیا تو اس کے لیے ہم نے ایک کرائٹیریا کو بنایا تھا کہ مین اس جو اسٹوڈنٹ جس کے اتنے مارکس ہوں گے، جس کے پاس یہ ڈگری ہوگی، وہ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہوگی، ادروائز باقی نہیں. تو جو اسٹوڈنٹ اس کرائٹیریا کو کور کرتے ہیں تو وہی
اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہم اسی کو ایک لیتے ہیں اٹھاتے ہیں اینڈ اسی سے ہمارے پاس جو ڈیٹا بن جاتے ہیں وہ ہمارے پاس انفارمیشن کہلاتے ہیں. تو کیا ہے انفارمیشن؟ کیا ہوتا ہے کہ اے کولیکشن آف فیکٹس organized in such a way that they have additional value beyond the value of facts themselves. تو آئی ہوپ ڈیٹا سے انفارمیشن تک کس طرح یہ سارا کچھ طے ہوا، کس طرح ہو گیا. تو یہ سارا ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسفر انٹو انفارمیشن سارا پروسیس ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اس ڈائیگرام سے بھی کلیئر ہو چکا ہوگا. ڈائیگرام سے کلیئر نہیں ہے تو ساتھ میں نے رائٹ بھی کیا ہے. صحیح ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس را فیکٹس ہوتا ہے. پروسیس کیا ہے؟ گائیڈ لائنس اینڈ پروسیس یوز ٹو سلیکٹ organize and manipulate data to make it suitable for a specific task. Information کس طرح ہے؟ A collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of facts themselves. تو I hope یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹس کر لیں تو تبھی مجھے پتہ چلے گا. ادروائز ایسا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو کہاں پر ایشو ہے. تو آپ جب کمنٹس کریں گے ہر لیکچر کو کوشش کر لیں دیکھا کریں اور اسی ٹائم مجھے کمنٹس کر لیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ نے اس لیکچر کے سامنے کمنٹس کیا تو مین یہاں اس لیکچر میں یہاں پر آپ کو ایشو ہے. اوکے آگے جائیں گے. یہ تو سارا پروسیس ہم نے کر لیا. اب ہمارے پاس ڈیٹا بیکم انفارمیشن. یہاں پر ایک ڈائیگرام بھی دیا ہے، اسی سے آپ کو ڈیٹا بیکمز انفارمیشن کیسے ہوتا ہے کلیئر ہو جائے گا. جیسا ہم اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا کریٹ انفارمیشن. سمجھ آ رہی ہے؟ اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا اینڈ ڈیٹا کریٹ انفارمیشن. سمجھ آ رہی ہے؟ کس طرح ہمارے پاس ڈیٹا جو اسٹیبلش کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیٹا اور پھر ہمارے پاس وہ کریٹ کرتا ہے ایک انفارمیشن کو. تو آپ اس بلاک ڈائیگرام سے بھی تھوڑی سی ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھ لیں ہمارے پاس بریکس ہیں اس سے آپ کچھ بھی وہ بنا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں یہ ڈفرینس ہمارے پاس بریکس ہیں. آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، ہر چیز کا اپنا اپنا کچھ مطلب ہوگا نا. تو اب ہمارے پاس انفارمیشن ہمارے پاس اس میں کون سا کام والا ہو ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہوگا جس کو ہم آگے لے کر اس پر کوئی کام کر سکیں. اچھا آگے آئیں گے اینڈ کریکٹرسٹک آف ویلیوبل انفارمیشنس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن کے جو ویلیوبل انفارمیشن ہے اس کی کیا کیا کریکٹرسٹک ہیں. تو فرسٹ ون ہمارے پاس اس کی ریلیونٹ ہے. صحیح ہے؟ مین کہ جو ہمارے پاس ریلیونٹ انفارمیشن ہوگی تو وہ زیادہ ویلیوبل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ایک ٹاپک ہے آپ اس کے ریلیونٹ چیزوں کو ڈھونڈو گے تو وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا. اب ایک ٹاپک ہے آپ ارریلیونٹ چیزوں کو جمع کرو گے، بہت سارے جمع کرو گے لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب ویلیوبل انفارمیشن کی ہمارے پاس کیا کیا خوبی ہوگی؟ ایک ہمارے پاس اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہمارے پاس ریلیونٹ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ٹاپک ہر چیز کے ریلیونٹ ہوتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے کمپلیٹ ہوتی ہے، مین مکمل ہوتی ہے، اس میں کسی بھی کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. تھرڈ ہمارے پاس ہے ایکوریٹ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے ویلیوبل انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ اس میں ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہوتی ہے، غلطی کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. فورتھ ہمارے پاس ہے کرنٹلی اینڈ ٹائملی ہوتی ہے، اس ٹائم پر ہمارے پاس وہ اویلیبل ہوتی ہے انفارمیشن اینڈ کرنٹلی مین اپڈیٹڈ بھی ہوتی ہیں. ایک اکنامیکل بھی ہیں. صحیح ہے؟ اگر ہم اکنامیکلی لحاظ سے آپ نے انفارمیشن کو دیکھتے تو ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اکنامیکل جو ہو تو اسی کے مطابق ہمارے پاس بہت سارے انفارمیشن مل جاتے ہیں. اینڈ ایکسیسیبل مین ہم اس کو کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ سے ایکسیس کرنا چاہتے ہو تو ہم آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ کو کریکٹرسٹک آف دا ویلیوبل انفارمیشنس کی سمجھ آ چکی ہوگی
کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ویلیوبل انفارمیشن ہے اس کی کیا کیا خوبی ہوں گی. تو دوبارہ ریپیٹ کرتی جاؤں, یہ تو ایک ریلیونٹ ہوں گے, دوسرا کمپلیٹ ہوں گے یہ انفارمیشن, تو ہمارے پاس ایکوریٹ بھی ہوگا, کرنٹ اینڈ ٹائملی ہوگی, اکنامکلی ہوگی اینڈ ایکسیبل بھی ہوگی. اوکے, تو آئی ہوپ یہاں پر کوئی ایشو کی میرے خیال میں گنجائش نہیں رہے گی. آگے جائیں گے, آگے ہم ایک دوسرا ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہیں. یہاں پر ایک کویشچن ہے, ارائز ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اتنا بیسک اسٹڈی کر لیا, اب تھوڑا سا ذرا اس کو میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ بھی آئے گی, اس کویشچن کا آنسر بھی آپ کے پاس ہوگا. کیا ہے کہ ڈز پرفیکٹ انفارمیشن لیڈ ٹو پرفیکٹ ڈیسیژن. سمجھ آ رہی ہیں, ہم نے ابھی جو ہے نا انفارمیشن کی جو ویلیوبل انفارمیشنس کی کریکٹرسٹک ڈسکس کر لی. تو یہاں پر کویشچن ہے کہ آیا ایک پرفیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے پرفیکٹ ڈیسیژن کو, پرفیکٹ مکمل فیصلے کو, کہ ہم اس پر کوئی جو ہے نا صحیح فیصلہ لے سکیں, صحیح کام کر سکیں. تو یہاں پر اس کا آنسر بھی ہے, اینڈ یہاں پر ہمارے پاس دو مین ٹرمس ہے جو ہے اسی کویشچن کے ریلیٹڈ ہیں. کیا ہے کہ ڈز پرفیکٹ انفارمیشن لیڈ ٹو پرفیکٹ ڈیسیژن. اچھا, آئی بی ایم فرسٹ ہے. کیا کہتے ہیں, امانگ دا فرسٹ ٹو لرن دیٹ پی سیز ور ریولیوشنلائزنگ دا کمپیوٹر انڈسٹری. سمجھ آ رہی ہے, جس طرح ہمارا کویشچن ہے پرفیکٹ انفارمیشن لیڈ پرفیکٹ ڈیسیژن. ہمارے پاس پرفیکٹ مکمل انفارمیشن ہوگی تو ہم ایک مکمل صحیح طریقے سے فیصلہ کریں گے. لائک سمپل ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, جس طرح کالج میں اسٹوڈنٹ اپلائی کرتی ہے, اس نے صحیح کریکٹ انفارمیشن آپ کو دیے ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس کو آپ ایڈمیشن دو گے, صحیح ہے. لیکن جس کے مارکس کم ہوں گے, آپ کے کرائٹیریا کو وہ فالو نہیں کریں گے یا اس طرح, تو پھر آپ لوگوں نے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس پر کوئی بھی فیصلہ کرو گے. سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ اس کے انفارمیشن ہی پرفیکٹ نہیں ہے تو وہ پرفیکٹ ڈیسیژن کو کس طرح لے گا. تو یہاں پر آئی بی ایم ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے جو فرسٹ ہمارے پاس جو لرنز تھے پی سی جو ہمارے پاس ریولیوشنلائز تھے کمپیوٹر انڈسٹری میں. پہلے آئی بی ایم جو ہے نا جب آیا تو اس نے بہت ہی وہ دھوم مچا دی, بہت ہی کمپیوٹر کی جو انڈسٹریز میں اس میں بہت زیادہ کام کر لیا, اسی کو بہت زیادہ ہی ریولیوشنلائز بھی کر دیا. یہ تو آئی بی ایم ہمارے پاس پرفیکٹ آ گیا تو اس سے پر بھی لوگوں نے پرفیکٹ ڈیسیژن لے لی اینڈ اسی پر کام کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس والٹ مارٹ ہے. والٹ مارٹ ہمارے پاس ہے کہ وی گٹ big by replacing inventory with the information. نہیں, ہم کیا کہتے ہیں انوینٹری ود دا انفارمیشن, اس میں ہم ریپلیس کرتے ہیں اور گیٹ کرتے ہیں بہت بڑا ریپلیسنگ انوینٹری. اوکے اسٹوڈنٹ, تو آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. اب آگے جائیں گے. اوکے, ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈٹرمائننگ دا ویلیو آف انفارمیشن. ہمارے پاس جو انفارمیشن کی جو ویلیو ہے اس کو ہم کس طرح ڈٹرمائن کریں گے, پوائنٹ آؤٹ کریں گے, کس طرح پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو فرسٹ ون ہمارے پاس اس کے لیے میجرمنٹ ہوگی. صحیح ہے, میجرمنٹ ہم کریں گے تو تبھی ہم انفارمیشن کی جو ویلیو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ان آئیڈینٹیفائی ڈٹرمائننگ بھی کریں گے. تو جو ہمارے پاس میجرمنٹس ہے اس میں ہمارے پاس ہے ٹائم سیوڈ, لوور کاسٹ. سمجھ آ رہی ہے, ہمارے پاس کتنا ٹائم سیو ہوا اینڈ لوور کاسٹ کتنا ہے. مور ایکوریٹ پوڈ کاسٹ. تو یہ بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ ہمارا پریڈکشن ہو, ہم جو بھی ویلیو انفارمیشن کی پوائنٹ آؤٹ ڈٹرمائن کرتے ہوں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ایکوریسی کے ساتھ وہ اس کی پریڈکشن ہو
ٹائم بھی ہمارے پاس سیو ہو جائے اینڈ اس پر جو خرچہ ہو وہ بھی کم آ جائے. تو یہ ہمارے پاس چند میجرمنٹ ہے کہ ہم انفارمیشن کی جو ویلیو ہے اس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم امپروو کریں گے سروسز کو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جو ہے نا جو اس کے جو سروسز ہے خدمات ہے اس میں ہم اضافہ کریں گے. اچھا، اپن ڈیفیکلٹ ٹو کوانٹیفائی کہ ہمارے پاس بعض اوقات ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوانٹیفائی کر لیں. اینڈ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ پے بیک پیریڈ، اور اس کا ہمارے پاس پے بیک پیریڈ جو ہے نا اس کا بھی پھر پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ڈیٹرمائننگ دا ویلیو آف انفارمیشن. تو یہ چند چیزیں ہیں میں نے ابھی آپ کو ساتھ ڈسکس کر لیا. پھر بھی آپ کو ایشو ہے تو پھر مجھے بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ابھی جو ہے نا آئی ہوپ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ کو اسی میں کوئی ایشو ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کر لیں کہ کہاں پر آپ کو ایشو آ رہا ہے. اینڈ باقی تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تو اسی پر ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو کل کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.